بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قالت حميدة زوجة جعفر بن محمد قالت لما ولد موسى بن جعفر جاء نداء من بطنان العرش يا موسى بن جعفر أنت صفوتي من خلقي صلوات اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری، مشکلات کے حل کے لیے، بانیان مجلس کی محنت کا و زحمت کی قبولیت کے لیے، چودھری ظہیر عباس کے رزق و رزق میں مال میں برکت کے لیے درود کا دیور محمد و آل ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر اتنا منکی تناکی مند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود کا دیور محمد اپنی اپنی طرف سے شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر زمانے کے امام کی برگاہ میں پرسہ تعزیت پیش کرنے کے لیے درود کا دیور محمد دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہماری جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے، اللہ خاص حاجی رحمت علی مرحوم کے لیے، اسی طرح دیگر مرحومین میجر محمد شریف صاحب کی زوجہ جن کے اسماء گرامی برادر بزرگوار نے لیے، ان سب مرحومین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ خدا ان کے قلب حسین کو ہمارے اعمال سے راحت نصیب فرمائے۔ ہماری مجالس پرسرداری نواخانی تمام جلوس اعزا شاعر حسینی کو خدا زمانے کے امام کی نصرت شمار فرمائے۔ پروردگارہ جتنے بھی ہاتھ میلے ہوئے ہیں سب کو رزق واسع رزق حلال نصیب فرما۔ بالخصوص میجر محمد اشرف صاحب کو، چودھری ظہیر عباس کو، اس خاندان کے دیگر اور بالخصوص اس مجلس اعزا میں دمے دامے درہمے قدمے سخنے حصہ لینے والوں تمام مومنین کے رزق و مال میں پروردگارہ برکتیں نصیب فرما۔ امام موسیٰ کاظم کے فرزند سلطان امام رضا کے خزانوں کے صدقہ میں خدایا سب کو رزق حلال عطا فرما، رزق واسع نصیب فرما۔ اے پروردگارہ تیری برگاہ میں تجا کرتے ہیں بصدقہ محمد و آل محمد، زمانے کے امام کی خوشنودی کی خاطر ہم سب کو اپنی زندگیاں وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے سلطان امام رضا کی سرزمین کی خیر فرما۔ سلطنت حضرت امام رضا کو استقبار کے پنجوں سے محفوظ فرما۔ امریکہ و اسرائیل کو اپنے عزائم میں ناکام و نامراد قرار فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو کاظمین میں حاضری کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ذریع سے وہ ہاتھوں کو مس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سلطان امام رضا کی ذریع کو بوسے کی توفیق عطا فرما۔ قبہ حسین کے نیچے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ حجر اسود کے بوسے کی توفیق عطا فرما۔ رکن جوانی حیدر کرار کی آمد کی نشانی دراڑ کعبہ کو چومنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کی تاجیل ظہور کے لیے، میجر صاحب کی، جوہری احمد صاحب کی رزق کی برکتوں کے لیے، اپنے بھی رزق کی فراوانی کے لیے، حضرت علیہ السلام کی برگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات کی سمت فرمائیے۔ اجازت ہے برادر مفتی ماشاءاللہ، یہ مجلسیں، یہ ذکر اہل بیت کی محفلیں معمولی منزل نہیں، یہ ذکر اہل بیت کی نشست، محافل ذکر اہل بیت ہوں یا مجالس اعزا، یہ وہ عظیم منزلیں ہیں
کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں من حاضر فی مجالس ذکرنا جعل اللہ انفاسہ التسبیح، جو ہمارے ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہو جاتا ہے اللہ اس کی سانسوں کو اپنی تسبیح بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ اب تمام دوستوں کے کیا کہنے ہیں؟ مجھے اندازہ ہے سردی ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں موجود ہیں، شمسی سادات کی یہاں پہ الحمدللہ کثرت ہے۔ اٹھوال کے بارے میں سنا تھا، حاضری پہلی مرتبہ زندگی میں ہو رہی ہے، مومنین کے چہروں کی زیارت پہلی مرتبہ نہیں، چونکہ میرا عقیدہ ہے اگرچہ میں اٹھوال پہلی مرتبہ آیا مگر ہم پہلے مل چکے ہیں، فقط مل نہیں چکے، اکٹھے رہ چکے ہیں، اور پھر ہمیں اکٹھے رہنا ہے۔ وہ منزل وہی ہے جس کو جاگیر حسنین کہتے ہیں، جس کا تعارف جنت کے نام سے ہے۔ وہاں ہم اکٹھے رہے ہیں، ہمیں وہاں جا کے پھر اکٹھا رہنا ہے، اور وہاں پہ بھی ہمیں جو اکٹھا رکھے گا وہ یہی ذکر علی ابن ابی طالب۔ سلامت رہے، خدا کی محنت قبول فرمائے۔ وہاں بھی یہی ذکر ہوتا ہے۔ حسن حمدانی نہیں کہہ رہا، جنت میں خاموشی ہے، بن سائلنس، کوئی شور نہیں، کوئی غوغا نہیں، مگر ایک ندا ہے جو پوری جنت میں گونجتی ہے، پوری جنت۔ حسن حمدانی کے لفظ نہیں ہے، حدیث معراجیہ میں کمال سپیکر آپ کو مولا غسلان دی گئی، حدیث معراجیہ میں خود میرے نبی فرماتے ہیں انی زار الجنہ، شب معراج مجھ محمد کو میرے حسنین کی جاگیر دکھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میں جنت میں پہنچا فی الجنت ابواب کثیرہ، بسم اللہ، جنت میں ایک دو نہیں کئی دروازے ہیں، مگر ان سارے دروازوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ جنت کی منزلوں کے دروازے، جنت کے باغیچوں کے دروازے، جنت کے حجروں کے دروازے، جنت کے محلوں کے دروازے، خود جنت کے اپنے دروازے۔ فرمایا فیہا ابوابا کثیرہ، جنت میں کئی دروازے ہیں، وعلیہا دقۃ، مگر ان سارے دروازوں میں ایک قدر مشترک ہے۔ وہ کیا کہ ہر دروازے پہ ایک زنجیر در لٹک رہی ہے۔ وَإِذَا دُقَّتْ دَقًّا وَزَنَّتْ وَحَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی، جب زنجیر در ہلتی ہے نا، اس کے ہلنے سے چھن چھن کی نہیں، ایک ہی ندا آتی ہے، یا علی یا علی۔ چونکہ ہم جنت میں رہ گئے ہیں، وہاں ہم یا علی سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے جہاں بھی یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے خود من چاہتا ہے۔ ورنہ اتنی سردی میں کس کا دل کرتا ہے بستر کو چھوڑے، اپنے کمرے کو چھوڑے، اپنے گھر کو چھوڑے، مگر یہ علی کی ندا ہے جو روح کو کھینچ کے مجلس شبیر میں لے آتی ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب روز محشر ہوگا ہمارا نام اعمال تولا جائے گا، تو نام اعمال ہمارا گنا نہیں جانا ہے، ہمارے اعمال وہاں گنے نہیں جانے، اعمال وہاں تولے جانے ہیں۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو پھر ہماری منزل جنت ہے، اگر خدا نہ خواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر منزل جہنم ہے، اس کے لیے جس کی گناہ زیادہ ہوں گے۔ مگر ہمارے پاس تو عمل اتنے زیادہ ہے، عمل چھوٹا سا ہے، اجر بڑا ہے۔ مثلا یہی یا علی میرا چھٹا امام فرماتا ہے، میرے استاد مرحوم قبلہ حسین بختیار فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فارس علماء سے سنا، میں نے عرب علماء سے سنا، وہ امام کی روایت نقل کرتے تھے کہ قال جعفر ابن محمد، امام صادق نے فرمایا من قالا یا علی مرتن واحدہ فالہو ستہ عشر الف قرات من قرآن ما اختمہو، جو اپنی زبان سے ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے اللہ 16,000 ختم قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ خدا گھروں میں سکون عطا فرمائے، جناب سیدہ سب سے راضی رہے، امام زمانہ سب کے حامی ہو، مل کے بولو ہے بھائی۔ میں نے سرنامہ کلام میں ایک روایت پیش کی ہے، وہی روایت پڑھ کے آپ کی ذہن کو سمیٹ دوں گا۔
تو جو فرمائیے گا، پانی انتظار کرتا ہے کہ مجمع آئے تو مجلس شروع کریں، مجمع انتظار کرتا ہے کہ مولانا آئے تو ہم حاضر ہو جائیں، تو بس اسی انتظار میں یہ تاخیر ہو جاتی ہے، مگر انتظار کی عادت تو بن جاتی ہے نا، اور انتظار ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس کا انتظار کرے اس کے ظہور کے لیے مل کے بولو حیدری۔ جناب حمیدہ خاتون فرماتی ہے منظر کیا ہے، تو جو فرمائیے گا ماحول کیا ہے۔ امام صادق اپنے حرم کے ساتھ حج بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں، میں نے امام موسیٰ کاظم پڑھنا ہے اور پڑھنے جا رہا ہوں، اگر حوصلہ ملے گا تو اگلی جگہوں پہ پڑھنے کی جرات کروں گا، ورنہ اگر یہاں سے حوصلہ نہ ملا تو یہیں پہ روک لوں گا بات، ورنہ علی کر لیں گے، سادہ بات ہے۔ مگر امام موسیٰ کاظم کی مجلس ہے، ان کا ذکر ہونا تو چاہیے نا، اگرچہ علی کے ذکر میں سب کا ذکر ہے، مگر امام صادق کا ذکر، امام کاظم کا ذکر یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو جو فرمائیے گا آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ بات آگے بھی چلے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جو سردی کے اس موسم میں گھر کو چھوڑ کے آ گئے ہیں وہ سن ہو کے نہیں بیٹھیں گے، وہ بیدار ہو کے بیٹھیں گے، بیداری کے وہ حیدری۔ بس میرے شیعہ سنی دوستو، میرے حسینی دوستو، میری جعفری دوستو، غیورو، جناب امام صادق علیہ السلام حج بیت اللہ سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ اور مکہ کے درمیانی منزل پہ ہے ابوا کا مقام، ابوا کا مقام، میری بہنوں، میری بیٹی، میرے بچوں، جہاں بھی قبر مطہر حضرت آمنہ ہے، 7 صفر المظفر ہے، امام صادق حج سے واپس آ رہے ہیں، منظر ذہن میں بنائیے گا، امام صادق حج سے واپس آ رہے ہیں، حرم مطہر ساتھ ہے، مقام ابوا ہے، وہ لحظہ آیا، اٹھوال والو امتحان نہیں لے رہا، مگر محبت کی فصل آپ کے دلوں میں کاشت کرنا چاہتا ہوں، ایمان کے موتی آپ کی طرف ارسال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں ایمان کی کرنیں کھلانا چاہتا ہوں، خدا جانے کس کے پھول کی خوشبو کس کلی سے جڑ جائے اور تیری میری بخشش کا وسیلہ ہو جائے۔ جتنے بیدار بیٹھے ہونا، اس سے تھوڑا سا بلند ہو کے بیدار ہونا ہے، اور توجہ میری طرف کرنی ہے، آپ کی سوچ سے پہلے ہمدانی نے ممبر چھوڑنا ہے۔ خدا قسم سنیے گا میرے شیعہ سنی دوستو، سننا، روایت کہتی ہے وہ مرحلہ آیا کہ 7 صفر کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، 7 صفر کی تاریخ تھی، وہ مرحلہ آیا جب مقام ابوا مکہ ہونے جا رہا تھا۔ مہربانی، بہت شکریہ، میں ادب کے زینوں میں گزرا ہے نا بھائی، کہاں عزت کی منزلیں، عصمت کی منزلیں، کہاں گناہگار کی لفظیں، وہاں پہنچ تو نہیں سکتی، مگر عصمت کے زینوں، عظمتوں کے زینوں سے گزر رہا ہے، اور وہ بھی ادب کے برائے میں گزر رہا ہے۔ وہ لمحہ آیا جب ابوا مکہ ہونے جا رہا تھا، جب مقبرہ جناب آمنہ کعبہ بننے جا رہا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جہاں دراڑ نہیں آ رہی تھی چونکہ در کھلا ملا تھا۔ وہ مرحلہ جب آیا تو خود جناب حمیدہ فرماتی ہے کہ مقبرہ جناب آمنہ خالی ہو گیا، تاکہ مقبرہ بند ہو گیا۔ کس نے کیا مجھے نہیں خبر، مگر تاکہ مقبرہ، جناب حمیدہ فرما رہی ہیں، تاکہ مقبرہ، بی بی کے روزہ، قبر کے اوپر جو کمرہ تھا، مقبرے کا دروازہ، تاکہ مقبرہ بند ہو گیا۔ بی بی حضرت حمیدہ فرماتی ہیں مقبرے میں اتنا نور پھیلا کہ میری آنکھیں چندھا گئیں، میری آنکھیں چندھا گئیں، اور خدا کی قسم آنکھیں چندھائی ہیں، ورنہ اس نور کی تجلی موسیٰ جیسا نبی بھی اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ یہ امینہ توحید بننے جا رہی ہے۔ اس لیے فرماتی میری آنکھیں چندھا گئیں، میری آنکھیں چندھا گئیں، فرماتی میں نے سر سجدے میں رکھا، ابھی میرا سر سجدے میں تھا کہ میں نے اپنے کانوں پہ ایک معصوم آواز سنی، میں نے سر سجدے سے اٹھایا، میرے پہلو میں سفید خرقہ میں لپٹا ہوا ایک نومولود کہہ رہا تھا، سر سجدے میں تھا، دایاں ہاتھ بلند تھا، انگشت شہادت آسمان کی جانب تھی، اور ننھے لب ہل رہے تھے، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ تو بھیجنے والا بھی پاک، ہم آنے والے بھی پاک۔ کو بڑھانے والوں، خدا کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ اس کشتی کے جو ملا، مجھے ایک منزل میں دوستوں نے کہا کہ جو نعرہ لگاتا ہے اس کو بڑی دعائیں دیتے ہیں، میں کیوں نہ دیں بھائی، ہماری کشتی چلتی ہی ان ملاحوں کے سر پہ، وہ ملا بھائی وہ سید ہوں، ملا نہیں کہنا، اس کشتی ولایت کے ملا ہوتے ہیں، جو واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور خدا کی قسم سننا،
میرے رسول فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وعمل مثلہ، جس نے سبحان اللہ کہا یا سبحان اللہ کہنے جیسا عمل کیا، جعل اللہ فی الجنت شجرۃ من اشجار الجنہ، سبحان اللہ کہنے والے کے لیے، سبحان اللہ جیسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ جو سبحان اللہ کہتا ہے یا اس جیسا عمل کرتا ہے اللہ جنت میں اس کے نام کا درخت لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اذکارنا التسبیح، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا سبحان اللہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ لا یخلو محافلنا مجالسنا بذکرک و ذکر اخیک علی ابن ابی طالب، اے حبیب خدا ہماری مجلسیں تو آپ کے ذکر اور آپ کے بھائی کے ذکر، علی کے ذکر کے خلا سوا ہوتی نہیں ہے، خالی نہیں ہوتی۔ ہم یہ آپ کا ذکر کرتے ہیں یا آپ کے بھائی علی کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہتے ہیں، لناؤ فی الجنت روضات، پھر تو ہمارے جنت میں کئی باغ بن گئے ہوں گے۔ رسول نے فرمایا بلا شک فی کلامکم، تمہاری بات میں کوئی شک نہیں۔ اے میرے صحابہ یاد رکھنا، تم جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہو، ہماری محفل میں بیٹھ کے، ہمارے ذکر کی مجلس میں بیٹھ کے تم سانسیں لو، اللہ ہر سانس میں ایک درخت لگا دے گا، تمہارے باغ بن جائیں گے۔ مگر میرے صحابہ میری امت تک بات پہنچا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے آگ بھیج کر تم اپنے بنے بنائے باغ جلا کے راکھ کر دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما هو النار الذی یسری اشجار الجنہ، اے حبیب خدا وہ کون سی آگ ہے جو دنیا سے جا کے جنت کے باغ بھی جلا سکتی ہے؟ رسول نے فرمایا ہوا بغض علی ابن ابی طالب۔ کیا کہنے لگا، سبحان اللہ، مل کے بولو ہے علی، بلا کو سلامت رکھے۔ یہاں پہ بیٹھ کے جو سانس لے تمہارے نام کا درخت لگ رہا ہے، اور بیداری کے ساتھ بیٹھنا، خدا قسم سننا۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، جناب حمیدہ فرماتی ہیں کہ نومولود سفید خرقے میں لپٹا ہوا سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ بھی فرماتی ہیں ابھی لفظ روح کی حال زبان ادھر معصوم سے جو ادا نہیں ہو پائی تھی، جا ندام من بدنان العرش یا موسیٰ بن جعفر انت صفتی فی خلقی عیبت علمی موضع سری خلیفتی علی خلقی۔ آواز آن لگی آسمان سے، اے جعفر کے بیٹے موسیٰ انت صفتی فی خلقی، اے موسیٰ ابن جعفر، اے جعفر صادق فضل موسیٰ کاظم، میں اللہ نے تجھے اپنی ساری مخلوقات میں مصطفیٰ بنایا، یعنی وہی جو محمد نے کہا تھا افضل محمد آخر محمد اوسط محمد وکل محمد، ہم سب کے سب محمد ہے۔ محمد نے کہا ہم سب محمد، اللہ کہہ رہے یہ سارے مصطفیٰ ہیں۔ اے میرے موسیٰ میں نے تجھے عالمین میں منتخب کیا۔ اب خدا قسم دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ اسی منزل پہ جناب موسیٰ نبی کی طرف بڑھتا اور بتاتا جب وہ 2.5 سال کی سن کو پہنچے تو اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں اللہ نے تجھے مصطفیٰ چن لیا۔ جب موسیٰ نبی 250 سال کا سن گزر گیا تب اللہ نے کہا ان اللہ اصطفاک یا موسیٰ، اے موسیٰ میں اللہ نے تجھے اپنے نبیوں میں چن لیا، اپنے بندوں میں چن لیا۔ کیا مقام ہے میرے امام کا، یہی فرق ہے نبوت اور امامت میں۔ نبوت 250 سال کے سن کو پہنچتی ہے تو انتخاب نگاہ توحید میں منتخب ہو کے مصطفیٰ بنتی ہے، اور امامت دنیا میں آتا ہی اعزاز توحید پاتی ہے۔ یا موسیٰ بن جعفر انت صفتی فی خلقی، اے موسیٰ بن جعفر تو 250 سال بعد نہیں، اللہ نے جب تجھے خلق کیا تھا تو تجھے مصطفیٰ خلق کیا۔ کیا کہنے آپ کی عظمت ہو، آپ کے ہاتھ اٹھانے کے کیا کہنے، آپ کی تائید کے کیا کہنے، ذرا ہاتھ اٹھاؤ مل کے ضم کو نعرہ ہے علی۔ خدا قسم یہاں پہ خبر نہیں ہوگی یہ ہاتھ اٹھانے کا فائدہ کیا ہے، کوئی خبر نہیں کہ یہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا کیا فائدہ ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا، مگر جب ہم پہنچے گے نا معاشر میں تب خبر آئے گی کہ ہم جو مجلسوں میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتے تھے اس کا فائدہ کیا ہے۔
ہاں معاشر میں پہنچ کے کیوں؟ قرآن میں سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے، سورہ یاسین قرآن کا وہ سورہ ہے، وہ سورہ مبارکہ معصوم فرماتے ہیں جو ہر روز نماز فجر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتا ہے نا، اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہتا ہے، ہمیشہ دینے والا، کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اسی سورت کی لفظ ہے یوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، تکلمنا ایدیہم، ہمارے ساتھ ہاتھ کلام کریں گے، زبانیں نہیں بولیں گی، منہ بند رہیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ ہمدانی کہا کرتا ہے جب اسی ہاتھ نے بولنا ہے روز محشر اس کے محضر میں، تو پھر میرے مومنوں جب مجلس میں آؤ، محافل میں آؤ، ہاتھ اٹھا کے اس ہاتھ کو اپنا گواہ بنایا کرو۔ یہ زبان نہیں بولے گی، ہاتھ بولے گا۔ جہاں یہ ہاتھ یہ بولے کہ پروردگارا حسن حمدانی نے یہ گناہ کیا تھا، یہ خطا کی تھی، یہ لغزش کی تھی، یہ خدائی کی تھی، یہ نیکیاں کی تھی، وہاں یہ بھی تو گواہی دینا۔ یہ مجلس شبیر میں آیا کرتا تھا، یہ ذکر اہل بیت کی محفلوں میں آیا کرتا تھا، ہمیں بلند کر کر کے اہل بیت کے فضائل کی تائید کیا کرتا تھا۔ جو چاہتا ہے روز معاشر اس کا ہاتھ اس کے حق میں بولے، مل کے بولو حیدری۔ آواز آئی، جناب حمیدہ فرماتی ہے جہاں ندام بطنا ناش یا موسیٰ جعفر انت صفتی من خلقی، تو میری مخلوق میں مصطفیٰ ہے، وعیبت علمی، تو میرے علم کا صندوق ہے۔ سبحان اللہ، میرے علم کا صندوق ہے۔ آپ نے غدیر خم کی خطبہ پیمبر میں یہ لفظ شاید کہ سنی ہو، رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا یا علی انت عیبت علمی، اے علی تو محمد کے علم کا صندوق ہے۔ موسیٰ ابن جعفر تیری عظمت کے کیا کہنے، دادا مصطفیٰ کے علم کا صندوق ہے، پوتا اللہ کے علم کا صندوق ہے۔ فرمایا وَأَمِينِ عَلَى وَحْيِ، میرے پاس وقت ہوتا ہے میں ہر لفظ کی شرح کرتا، لطف بھی آتا، اب جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ وَأَمِينِ عَلَى وَحْيِ، اے موسیٰ ابن جعفر، اے موسیٰ اعظم، تو میری وحی کا امین ہے۔ امین کے 9 معنی عربی ڈکشنری میں موجود ہیں، ایک ایک معنی کو بیان کروں نا، خدا قسم فضائل کے پہاڑ ہیں، فضائل کا سمندر ہے، جہاں بھی اترنا نہیں چاہتا، پھر کسی منظر کے لیے اٹھانا چاہتا ہوں، کسی لفظ پہ جا کے رکنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امین وحی، تو میری وحی کا امین ہے۔ امین یعنی امانت وحی تیرے پاس ہے۔ اب جعفر صادق کے بعد وحی تیرے پاس امانت ہوگی۔ میرا آپ سے سوال ہے، اس دنیا میں وحی خدا کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کی وحی کے، مجھے معاف کریے گا میں کہیں اور سمجھ کے بات شروع کر بیٹھا تھا، مجھے یہ پچھتاوا نہ ہو کہ میں کہیں اوپر رکھ کے شروع کر بیٹھا ہوں، مجھے اتنا اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ مل کے بولو حیدری، توجہ کریے گا۔ امین خدا کا وحی خدا کا مجموعہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ قرآن کے سوا فی الوقت حدیث ہے، وہ بھی وحی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، مگر وہ محتاج ہے علم و رجال، علم درایا کی، مگر قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ قرآن واضح ایک بین دلیل ہے ہمارے پاس وحی خدا کی، وہ معجزہ ہے زندہ۔ اور خدا کی قسم سننا، قرآن ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا، چونکہ میرے محمد نے کہہ دیا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس کو فضائل عظیم ہضم ہو جائے قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے، جس کو علی کی عظمت کا اندازہ نہ ہو اس کو قرآن بھی سمجھ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ایک سلوات دے دو محمد اولی پڑھ لے مطلب کچھ سنی لگے۔ بسم اللہ۔ ذات زہرا پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ تو جو ہے دوستوں کی یہ 5 یا 6 منٹ اور پڑھنا ہے بس، چونکہ ذاکر صاحب آگے ہیں، انہوں نے بھی آگے جانا ہے، تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ 7:45 بجے تک تو پڑھیں آپ، تو
پونے 8 بجے تک میں انشاءاللہ تعمیل حکم میں پڑھتا ہوں. ایک سلوات ایسی بھیجی کہ اللہ جملہ کہنے کو دل کرے. ممبر دی عزت دی قسم میں جملہ اٹا وٹا ہے ڈھیلی سلوات ہے آخر میں دل نہیں پہ کرتا. اٹھوال آرے میں ٹوبے پڑھ دیا میں بڑھا ہو گیا پچھلے کو 20 سالوں تو میں آ رہے ہیں اتھے میں پہلی باری اٹھوال توڑے کو لایا لیکن ایڈی سونی سلوات اسی پڑھی میرے دل کرتا آخری باری ہوئی میرا ہونا. فرمایا جناب حمید خاتون نے توجہ فرمائیے گا. میں جناب سیدہ حمیدہ سلام اللہ علیہ نے جو اللہ نے جب امام موسیٰ علیہ سے کلام کی نا وہ حدیث پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کو پورا تو پڑھ ہی نہیں سکتا ٹائم ہی نہیں اتنا بس اس حدیث کی 2 لفظیں عرض کی ہیں. ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں وہ میرا دل کر رہا ہے میں ضرور کہہ کے جاؤں سنیے گا. فرمایا جہاں ندام بدران عرش یا موسیٰ بن جعفر انت صفوتی من خلقی ایبت علمی امین وحی و خلیفتی علی خلقی. اے موسیٰ بن جعفر تو میری مخلوقات پر میں اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ کا سلامت میں بنا دے خدا اس کو میں اور اضافہ کرے زبان میں اور اثر عطا فرمائے. تو جو فرمائی گا ناد بھی لے لین گے تو روا بھی لین گے. میں آخری جملہ آپ کے ہنج میں تو لین لگا. خدا قسم سننا میرے شیعہ سنی دوستو. ایک ہوتا ہے مستخلف ایک ہوتا ہے مستخلف عنہ. مستخلف عنہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ بناتا ہے. مستخلف وہ ہوتا ہے جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. جب وہ بن جاتا ہے تو وہ خلیفہ ہوتا ہے جب بنایا جا رہا ہو تو وہ مستخلف ہوتا ہے. سننا وہ مستخلف خلیفہ جس کا خلیفہ ہوتا ہے نا مستخلف عنہ. دنیا نے تو سمجھ لیا کہ ایک دنیا سے گیا پیچھے جو بھی ممبر پہ چڑھ گیا وہی خلیفہ. مرضی ہے بھائی جواب دے سب دن انشاءاللہ ہو ٹھنڈے ہو وہ ٹھنڈے ہو گئے. علی نے ذکر سے نہیں بول سکتے تو اور ٹھنڈے ہو جاؤ کہ خدا قسم جو نہیں بول سکتا اس کو تو یہاں بیٹھنے نہیں چاہیے تھا. مل کے بولو حیدری. سننا میرے شیعہ سنی دوستو ہاں تھوڑا سا بول لیے گا خدا قسم بولیے گا ورنہ بعد یہیں چھوڑ گزر جاؤں گا. میں نہ ڈیری دی کمی ہے نہ ملسہ دی کمی نہ لکھوان آیا نہ بدھان آیا میں کچھ سنان آیا جی سننا چاہو بسم اللہ. یہ تسی گاہک نہیں علم دے پہ کہ ہوتے جا کے سودا بیچاں گا میں لازمی تھوڑے ضائع کر کے جانا ہے. خدا قسم سننا ایک ہے مستخلف عنہ ایک ہوتا ہے مستخلف. وہی جو مستخلف ہوتا ہے وہ بعد میں خلیفہ ہوتا ہے. یعنی جب بن رہا ہو تو مستخلف جو بنا رہا ہے وہ مستخلف عنہ جو جس کا خلیفہ ہوتا ہے. دنیا نے سمجھا ایک دنیا سے گیا جو ممبر پہ چڑھ بیٹھا وہی خلیفہ اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو آئے گا وہ اس کا خلیفہ. بس میں بات کر دیتا ہوں کھل کے میں خود علماء بورڈ کا ممبر ہوں مجھے نہ بچوں کا خوف ہے چونکہ ہر پردہ تو میرے پاس آنا ہے نا. میں وہی بات کروں گا جو ممبر کی زیب دیتا ہوگا جو اتفاق اور اتحاد کی بات ہوگی انتشار کی بات نہ ہوگی. ہم اتحاد کے قائل ہیں تحقیق کے منکر نہیں ہے. تحقیق کے نعرے تو بھائی بھی لگا لیتے ہیں نا تحقیق تو کرنی چاہیے. خدا قسم سنیے گا یہ جو حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں نا کہتے ہیں رسول کے بعد یہ خلیفہ بنے. حضرت عمر کو کہتے تھے خلیفہ تو رسول اللہ یعنی رسول کے خلیفہ کا خلیفہ. حضرت عثمان کہتے تھے خلیفہ تو رسول اللہ رسول کے خلیفے کا خلیفہ. مگر حضرت عثمان کو اتنا لمبا خلیفہ پسند نہیں آیا. انہوں نے رسول بھی ہٹا دیا خلیفے بھی ہٹا دیے خود خلیفہ کہلوایا. اس کے بعد پھر ہاں یہ میری فوٹو کاپی تھی نا کیونکہ حضرت ابوبکر کی فوٹو کاپی حضرت عمر ان کی کاپی حضرت عثمان کے بعد علی کو تو قبول ہی نہیں کیا. پھر معاویہ کے بعد یزید یہ کاپیاں چل رہی تھی نا پھر. اور یہ آپ کے سامنے کی بات ہے اگر کاپی سے کاپی کی جائے ایک منزل آتی ہے کہ وہ کاپی مٹتے مدم ہوتے آخر نظر نہیں آتی. مہربانی میں حسن رمضانی شکر گزارش پا رہا ہوں خدا کی قسم سنیے گا. ہاں شمسیو سیدو غیر سیدو مومنین کاپی کی کاپی آخر میں کاپی. پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آخر میں یزید کاپی پہ کاپی تھی نا مگر یہاں کاپی پہ کاپی نہیں ہے. محمد کے بعد محمد جیسا محمد کی کاپی نہیں محمد جیسا. اسی لیے 18 ذی الحج 36
20 हिजरी लोग इंतजार कर रहे थे, सीढ़ियां खत्म हो गई, अली तो नीचे बैठेगा, अली ने पहले में पाँव रखा, दूसरे को पाँव के नीचे दिया, तीसरे में पाँव रख के मोहम्मद की पुष्ट पे बैठा। ऐसा नहीं जिनके दिल में अली बसता है, जिनकी रगों में हलाली लहू है, मिलके बोलो नारा है अली, दूसरा नारा है अली, तीसरा नारा है अली, चौथा नारा है अली, पांच नारे पैदली सब लख नारा है अली। यहाँ पे कापी नहीं है, मोहम्मद जैसा, अव्वल न मोहम्मद, औसत न मोहम्मद, आखिर न मोहम्मद, कुल्लो न मोहम्मद। और याद रखना, मुस्तफा भी अल्लाह का खलीफा था, अली मोहम्मद के खलीफा नहीं हुए, अली भी अल्लाह का खलीफा था। और अल्लाह कह रहा है, या मूसा बिन जाफर अंत खलीफती अला खल्की, सारी मखलूकात पे तू मैं अल्लाह का खलीफा है। जो खलीफा होता है ना, उसमें मुस्तखलफ अनहु के सारे औसाफ होते हैं। मेहरबानी यार, खुदा का सनमदानी यहाँ का शुक्रगुजार हो गया भाइयों, मैं एहसान मानूं मेरे बच्चों आपका, मेरे जवाब है जो खलीफा होता है ना, उसमें मेहरबानी इमरान बेटा, खुदा मेरे भाई इसने दराज करे, इसने तवील करे, खुदा तो की साफा करे। खुदा कसम जल्दी से यही कह के मेंबर छोड़ रहा हूँ, आधे मिनट से भी पहले मेंबर छोड़ना चाहता हूँ। खुदा कसम सुनना, मुस्तखलफ अनहु, जिसको मुस्तखलफ करता है ना, उसको अपनी सारी फजीलतें देता है, अपने सारे कमाल देता है। अब खलीफा बनाने वाले गुनाहगार हुए तो जिसको बना रहे होंगे, मर्जी है यार तुम्हारी, हट्टे उत्ते सुन के फिर हट्टे थले आ गए हो ना यार, इंज मेरे नाल ना करो, ज़िबा ना करो। हमदानी ने खुदा की कसम, मुझे मजबूरी ना होती तो मैं इन्हन ज़िबा कर जाऊंगी या, लेकिन मेरी मजबूरी अपनी बन गई है। मेरा भाई है छोटा, वो भी दरगुजर कर जाता, खुदा कसम वो भी 3 मिनट में मजलिस पढ़ने का फन जानता है, मुझे पता है 5 मिनट में पढ़ सकता है, मगर मैं ना उसको टाइम लेना चाहता हूँ, ना अपना टाइम किल करना चाहता हूँ। यहीं पे मेंबर छोड़ने का इरादा है, मगर तुम्हें साथ मिला के पूरा पैगाम देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, अगर गुनाहगार बनाएंगे तो अपने जैसा खलीफा बनाएंगे, यानी बनने वाला भी गुनाहगार, बनाने वाले भी गुनाहगार। बनने वाले अगर वो बनाए जो पहले मुशरिक रहे हों, तो वो भी अपने जैसा बनाएंगे। अगर वो बनाएगा तो वो भी अपने जैसा बनाएगा। इसीलिए जो उनको यहाँ देखे पहचान नहीं सकता, वहां देखे तो उसी जैसा। ये तेरी मेरी बात नहीं, खुद मोहम्मद कहते हैं, जब मैं अर्शे मोहल्ला पे बुलंद हुआ, हिजाब कुदरत से सदा आई, या हबीबी उदनु अलैया, कहते चूं ही मेरे गोद से निगाह टकराई, मेरे दिल में ख्याल आया, आवाज तो जानी पहचानी है, अंदाज़े तकल्लुम जाना पहचाना है, हिफ्ज़े मरातब जाने पहचाने है, पर्दे से सदा आई, ना मेरा हबीब ये वो नहीं, ये हम बोल रहे हैं। हमने तेरे दिल में निगाह की, तेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब ले जाए अली है, इसलिए मैं अल्लाह जब भी बोलता हूँ ले जाए अली ने। आदम से बोला तो भी ले जाए अली ने, मूसा से बोला तो भी ले जाए अली ने, मोहम्मद से बोला तो भी ला जाए अली ने। इसीलिए मेरे मौला मूसा काज़िम का नाम मूसा नबी के नाम पे नहीं, मूसा नबी का नाम मेरे मौला मूसा का। जिनके दिलों में नहीं बसता है, आओ अपने ईमान के गवाह बनो, हर हाजत की हाजत की बराबरी करिए, हाथों को उठा के पूरी ताकत से 12 मरतबा है